سورہ لہب مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 111 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 6 ہے۔ اس میں 5 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 20 کلمات ہیں اور 77 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر، صفا کی پہاڑی پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی۔ ہر طرف سے لوگ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنے صدق و امانت کی شہادتیں لینے کے بعد فرمایا، انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ یعنی پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے، وہ تمہیں تباہ کر دے گا، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل یقین کریں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کہو اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید، ایک عذاب تمہارے بالکل قریب آ چکا ہے، میں اس عذاب سے تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ اگر تم نے توبہ نہ کی اور بتوں کی پوجا نہ چھوڑی تو یہ عذاب تمہیں برباد کر دے گا۔ اس پر ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس ملعون نے جب یہ بے ادبی کی، اس پر یہ سورت شریفہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا، وتب اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے، یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ بہت گورا خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے۔ ابو لہب کے معنی ہوتے ہیں شعلے والا۔ چونکہ اس کا چہرہ بہت چمکتا تھا، خوبصورت تھا، گورا تھا، اس لیے اس کو ابو لہب کہتے تھے، اور اسی کنیت سے وہ مشہور تھا۔ یہاں دونوں ہاتھوں سے مراد اس کی ذات ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا، یعنی ابو لہب کی ذات تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اور وہ برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو اس نے کمایا۔ اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو اس نے کمایا، یعنی اس کی اولاد اسے کام نہ آئی۔ مروی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا کہ جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال اور اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا کہ یہ خیال غلط ہے، اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب دھستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ، یعنی ان قریب یہ بدبخت اس آگ میں دھسے گا جو شعلے مارنے والی ہے۔ اب دیکھیں ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی
تو اللہ تعالیٰ نے کیسا سخت جواب دیا۔ اللہ کو یہ محبوب ہے کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی گستاخی ہو تو سخت جواب دیا جائے، اور گستاخ رسول کی سزا صرف و صرف موت ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب بن امیہ، ابو سفیان کی بہن، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت عناد اور عداوت رکھتی تھی۔ حضرت ابو سفیان بعد میں ایمان لے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ایمان کی تصدیق فرمائی۔ یہ ابو سفیان کی بہن حضور سے بہت دشمنی رکھتی تھی، باوجود اس کے کہ یہ بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی تھی، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں انتہا کو پہنچی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو ایذا ہو، تکلیف ہو۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کی اتنی حرص تھی، وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ ہے۔ کھجور کی چھال کا وہ رسہ جس سے یہ کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی۔ ایک روز یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس گٹھے کو کھینچا، وہ گرا اور رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی۔ سورہ لہب میں یہ درس موجود ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ اسلامی حکومت کا یہی قاعدہ ہونا چاہیے، یہی قانون ہونا چاہیے کہ گستاخ رسول کہیں بھی ہو اسے گرفتار کیا جائے اور اسے قتل کیا جائے۔ بزرگان دین کے ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ اگر کسی کافر حکومت میں، کافر ملک میں بھی گستاخی ہوئی تو وہ انتقام لیتے اور اس گستاخ کا سر تن سے جدا کرتے۔ پاکستان میں بھی 295C یہی قانون ہے۔ آج اس قانون کو بدلنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ امت کو بیداری نصیب فرمائے اور اس قانون کے تحفظ کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمیں متحد ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ اسی مشن کو لے کر چلے اور انہوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو قائم کیا۔ اس تحریک کا مشن یہ ہے کہ حضور کی ناموس پر اپنا سب کچھ ہم قربان کریں۔ غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری شہید علیہ رحمہ نے بھی حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اللہ نے انہیں بہت بلند و بالا مقام عطا کیا۔ آج ان کی عقیدت مسلمانوں کے دلوں میں ہے۔ غازی تنویر قادری جنہوں نے انگلینڈ میں ناموس رسالت کے تحفظ میں اپنا سب کچھ قربان کیا، اس طرح کے کئی غازیان موجود ہیں، اور یہ دشمنان اسلام کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل حق کو بیداری، اتحاد و غلبہ نصیب فرمائے۔ سورہ لہب کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔